گائس السلام علیکم. آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے. میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں دے. اچھا گائز، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رشتے کب ختم ہوتے ہیں، یا ہمارے رشتے کب کمزور پڑ جاتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں. تو اس کا جو آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہمارے رشتے کن وجہ سے ختم ہوتے ہیں، کون سی ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے رشتے یا تو کمزور پڑ جاتے ہیں یا تو ختم ہو جاتے ہیں. تو گائز، رشتے ہمارے 3 وجہ سے ختم ہوتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جب بھی کسی ریلیشن میں جب ہم اس پہ کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہمارے ذہن میں نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں، یار وہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، وہ ایک ہماری غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. میری ایک بات یاد رکھنا، پیٹ میں گیا زہر کسی ایک انسان کی جان لے گا، لیکن کان میں گیا زہر کہیں رشتوں کی جان لے سکتا ہے. اس لیے کان کے کچے مت بنو یار. کوئی بات سنو تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کیونکہ بدگمانی ایک بڑا گناہ ہے. اور خدا را غلط فہمیوں سے رشتے ختم نہ کرو. اور اکثر رشتے غلط فہمیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی انسان، کوئی آپ کا دشمن، جو آپ کا اندر کا دشمن، وہ دوسرے کے خلاف آپ کو بھٹکا دیتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس رشتے میں کمزور ہوتا 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 وہ رشتہ ختم ہو جاتا. تو اس لیے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے غلط فہمی کو دور کرنا پڑے گا، تبھی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. کوئی چیز دیکھو ہوتی ہے رشتے میں 19-20 انچ اونچ نیچ لگی رہتی ہے، لیکن اس کی تحقیق کرو، آیا یہ بات سچ ہے، یا اس نے یہ بات بولی ہوئی ہے، کس انداز میں بولی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انداز بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. اس لیے پہلی جو مین ریزن ہے وہ غلط فہمی ہے. دوسرا، رشتوں میں احساس کا نہ ہونا. ہم رشتوں میں جن رشتے میں احساس نہ ہو، جذبہ نہ ہو، احساس کا جذبہ نہ ہو، وہ رشتے بھی اپنی موت آپ مر جاتے. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے جا رہے ہو اور وہ آگے سے سب کچھ لیتا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ریٹرن بیک نہیں دیتا آپ کو، کوئی اس کا واپس اس طرح کا ایفرٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رشتہ بھی کمزور ہوتا 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 بات لڑائی تک آ کے اور بات ختم ہو جاتی ہے. احساس سب سے مین چیز. آپ کو احساس ہونا چاہیے، یار ایسے میں کروں گا تو اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے، ایسے میں کروں گا تو اس کی عزت جا سکتی ہے، ایسے کروں گا تو میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے کروں گا تو میں وہ بھی ہو سکتا ہے. سو دیٹ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے نا تو رشتے ختم ہو سکتے ہیں. تو سو دیٹ گائز، احساس بڑی چیز ہے. احساس ہی رشتوں کی مضبوطی ہے. مین سیڑھی ہی احساس ہے. اگر ہمارے اندر احساس ہوگا، اگر ہمارے اندر ایک جذبہ ہوگا، تو ہم کبھی بھی اس رشتے کو آسانی سے ختم نہیں کریں گے. اور اگر ہمارے رشتے میں احساس کی کمی ہو جائے، کسی کی عزت نفس اگر ہٹ ہو رہی ہے، تو ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، یار میری اس بات سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو سو دیٹ گائز، یہ جو دوسرا ریزن ہے نا، احساس، ان کی وجہ سے جو ہے نا رشتے ختم ہو جاتے. اور تیسرا، یقین، ٹرسٹ. کسی بھی رشتے کی مضبوطی اس کی ٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ایک انسان کو ایک انسان پہ ٹرسٹ ہو، یقین ہوگا نا، کامل یقین ہوگا، تو وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمارا ٹرسٹ لڑکھڑائے گا، ہم خود کمزور پڑیں گے، نیگیٹو تھاٹ ذہن میں آئیں گے، یار اس نے ایسا کیوں بولا، اس نے ایسے کیوں کیا، یہ ایسا کیوں تھا، یہ بیزی کیوں تھا، اس نے میری کال کیوں نہیں پک کی، وہ آپ کا ٹرسٹ کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ شک کی طرف چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو جس کی وجہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. ٹرسٹ نہ ہونے سے رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے گائز، اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے
اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو پہلے اس سے پوچھ لو، کان کے کچے مت بنو، اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر لو، اگر صحیح ہے تو پھر اس کا کچھ سلوشن نکالو، لیکن یوں رشتے مت ختم کرو۔ یاد رکھنا، اگر ناخن بڑھ جائے نا، انگلی نہیں کاٹتے، ناخن کاٹتے، اس طرح غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، رشتے نہیں ختم کرتے۔ اور دوسری بات، احساس پیدا کرو، جو رشتے کی بنیادی ایک سیڑھی ہے، ایک پاور ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کا احساس کرو گے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تبھی آواز آتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی، دونوں طرف سے مل کے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے رشتوں کو بچانے کے لیے، تبھی رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بچتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سے رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کسی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال نہیں رکھتے، بڑی بڑی تو ہر جگہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، جس سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت علی نے فرمایا، خوشی میں نو اس کی اجازت کے بغیر نہ جو، اور غم میں اس سے پوچھے بغیر چلا جایا کرو، کیونکہ یہ ہماری رشتے کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ غم میں نا انسان ٹوٹا رہتا ہے، کوئی تھوڑے بلاتا ہے اور مجھے غم ہوا ہے، خوشی میں تو آپ کو ہر کوئی بلا لیتا ہے، یار یہ خوشی ہے، آپ نے آنا ہے، دعوت ملتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن غم میں آپ کو کوئی دعوت نہیں دیتا، اس لیے بل بلائے چلا جایا کرو۔ تو سو دیٹ گائز، یہ تو دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ جو ہے نا، وہ ہمارا یقین کا عمل ہونا چاہیے، یار وہ انسان کیسے کر سکتا ہے، وہ انسان، ٹھیک ہے، پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو، پھر اس کے بعد اپنے سچویشن کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا۔ اور خدا را اگر کوئی رشتہ ختم کر لیا ہے آپ نے تو اس کو پھر سے جوڑو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس پل موت آ جائے، اور مرنے کے بعد اس انسان کی پھر کہ یار میں نے اس کا دل توڑا تھا، یا اس کی وجہ سے، میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا تو مرے ہوئے واپس نہیں آتے۔ اس لیے سو گائز، ابھی سے اٹھو، اگر کوئی رشتہ ختم کر چکے ہو آپ، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا، کسی غلط فہمی، تو اس غلط فہمی پہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگو، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو پھر بھی اگر آپ سوری کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ رشتہ بچ جائے گا، ایک سوری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے گائز، آج کا ٹاپک یہی تھا، اور آج کا یہی ہے کہ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی ایگو کو ختم کرو۔ رشتے ایگو کی وجہ سے بہت زیادہ ہٹ ہوتے ہیں، اگر میرے اندر ایگو ہوگی کہ یار میں کیوں کروں، وہ پہلے آ کے سوری کرے گا، تو یہ ہمارے رشتے کی کمزوری ہے، ہمیں اپنی ایگو پہ بھی ورک کرنا پڑے گا، اپنے اندر جو میں دبی ہوئی ہے نا کہ میں کیوں کروں، یہ میں ہماری ہمیں نقصان دیتی ہے۔ تو سو دیٹ گائز، ہمیں اپنی ایگو کو ختم کرتے ہوئے، احساسات کو مضبوط کرتے ہوئے، یقین کو کامل رکھتے ہوئے، اور غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ایک اچھا رشتہ بنا سکتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ جن کے رشتے اس وقت رشتوں میں ہیں، اللہ ان کے رشتوں کو مضبوط کرے، اور جو کسی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں ان سے دعا کہ پلیز اٹھو یار، ابھی سے یہ ویڈیو دیکھ کے اٹھو، اپنا موبائل اٹھائے اور کوئی غلط فہمی اس کی پڑتال کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں کچھ چیز بولی نہ جو آگے آپ تک پہنچائی گئی ہے، اور جس چیز کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی غلط فہمی کو، جب تک بات کو اچھی طرح نہ دیکھ لو، آپ کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، بدگمانی ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے سو گائز، ہماری بات اچھی لگی ہو تو دل میں جگہ دینا، آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہو، دوران گفتگو کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سو سوری، سو دیٹ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔